بالکل صحیح آپ بات کر رہے ہو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان جو تعلقات تھا، جو ورکنگ ریلیشن شپ تھا، اسی کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت کا بحالی ہوا. اسی چارٹر ڈیموکریسی ہو اور ہمارا آپس کے تعلقات ہو، ہمارا آپس کا کمیونیکیشن ہو، ہمارا آپس کا جو انڈرسٹینڈنگ تھا، اسی تعلقات کا اور ورکنگ ریلیشن شپ کے نتیجے میں ہم نے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا تھا. ہم نے 18ویں ترمیم جیسے تاریخی کام مل کے حاصل کیے تھے. جو بھی پروگریس پاکستان میں وہ 10 سالہ پیریڈ میں ہمارا جمہوریت کا ہوا، ہمارے عوام کے حقوق کے ہوئے، ہمارے عوام کے معاشی حقوق کے ہوئے، وہ سب اس کا بنیاد کیا تھا؟ اس کا بنیاد یہی تعلق تھا، یہی آپس میں جو کوآرڈینیشن تھا، وہ اس کے نتیجے میں ہم یہ سب چیزیں حاصل کی. اور اب جب پاکستان میں ہمیں ایک اور ایسے موقع نظر آ رہا ہے جہاں ہم نے یہ جو سلیکٹیو سیٹ اپ ہے، جس کی وجہ، جس کی مینڈیٹ، جس کی ٹارگیٹ یہ تھا کہ جمہوریت کو ہم نے انڈو کرنا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی ہو، 18ویں ترمیم ہو، جو بنیادی چیزیں تھے جس کی وجہ سے پاکستان صحیح سمت پہ چل رہا تھا. عمران خان کا مقصد یہ تھا، سلیکٹڈ حکومت کا مقصد یہ تھا، چاہے وہ میڈیا کا آزادی، یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. تو جب اب ہم نے عمران خان کو تو ہٹا دیا، لیکن عمران خان نے جو نقصان کیا ہے، چاہے وہ ہمارا جمہوریت کو ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کو ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ پالیسی کو ہو، وہ تو سب ابھی تک ہے اور ہمیں مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. میں اپنا جماعت کا لیڈر ہوں اور میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ کا قائد ہے. تو میں بہت خوشی کے ساتھ آج میاں صاحب سے مل رہا ہوں، کچھ بہت ہی ضروری ہے کہ اتنا بہت بڑا کام شروع کرنے سے پہلے کہ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کو جمہوریت کی بحالی کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے ایک بار پھر وہ ٹرانزیشن کروانا ہے جو ہم نے ماضی میں کیا تھا، جہاں ہمارے سارے ادارے، اگر آپ 2007 کے وقت یا اس سے پہلے سوچے یا دیکھے، اس وقت بھی ہمارے سارے ادارے متنازع بن چکے تھے. چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، چاہے وہ ہمارا پارلیمان ہو، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ ایک کنٹروورشل موڈ میں، کنٹروورشل رول میں تھے. اور ہم نے مل کے وہ جو ٹرانزیشن ہے کنٹروورشل سے لے کے کانسٹیٹیوشنل تک، ہم نے اس وقت بھی حاصل کیا. اور اب ایک بار پھر ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ ہم وہ ٹرانزیشن ایک بار پھر سے کریں. ہمارا پارلیمان ہو، ہمارا عدلیہ ہو، ہمارا سارے کے سارے ادارے، ہم ایک بار پھر نیوٹرل کا لفظ یا دوسرے لفظ میں استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کنٹروورشل سے لے کے کانسٹیٹیوشن. سو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ادارے کی جو ٹرانزیشن ہے، یہ ہم کنٹروورشل سے لے کے کانسٹیٹیوشنل تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ تعالی جب پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اور اس ملک کے سارے جمہوری جماعتیں مل کے کام کرتے ہیں، تو ہم اس قسم کے تاریخی کام ماضی میں بھی ہم نے یہ حاصل کیے ہیں اور آج ایک بار پھر کریں. آرمی چیف کے حوالے سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. صاحب کہتے ہیں کہ امریکن کانسپریسی تھی، ان کی رجیم چینج ہوئی، امریکہ نے پلاٹ بنایا، لیکن فواد چودھری نے کل یہ کہا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، ہم اقتدار سے نکلے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں ان دونوں پوائنٹ پہ آپ کو 2 سوال کے جواب دوں گا. سب سے پہلے جہاں تک فورن سازش، یہ فورن سازش نہیں، جمہوری سازش. جہاں تک یہ وائٹ ہاؤس کا سازش، یہ وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں، یہ بلاول ہاؤس کا سازش تھا. اور ہم نے مل کے ایک جمہوری جدوجہد کی، جمہوری طریقے سے عدم اعتماد لے کر آئے اور اس سلیکٹڈ راج کا، سلیکٹڈ سیٹ اپ کا خاتمہ کا بندوبست کیا. جہاں تک یہ سیکنڈ سوال ہے آپ کا، اس میں تو عمران خان صاحب تنقید کرتا تھا، میاں صاحب کو تنقید کرتا تھا، مسلم لیگ کو تنقید کرتا تھا کہ یہ مجھے کیوں نکالا کا جو بیانیہ ہے کیسے کر رہی ہے. اور عمران خان کا بیانیہ کیا ہے؟ عمران خان کا بیانیہ یہ ہے کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سارے ادارے کے کام یہ ہے کہ وہ آئینی دائرے میں رہ کے، قانونی دائرے میں رہ کے کام کرے. اور پاکستان کا کوئی ایسا شہری نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ اپنے ادارے
दायरे के बाहर आके काम किया और हमने सब मिल के ये जो तारीखी क्रॉस रोड्स पे पाकिस्तान पहुंचे हैं कि ये उम्मीद की किरण नजर आ रहा है, ये उम्मीद की किरण नजर आ रहा है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत का बहाली भी देख सकते हैं, पाकिस्तान को सही सिमत पे चलते हुए हम देख सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की हमारे सामने नजर आ रहे हैं। उसको हासिल करने के लिए जो भी कदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो सकता है वो हमारी तरफ से होएगा। और मैं जानता हूं कि मियां साहब का जो रोल है पाकिस्तान की जमहूरियत की बहाली में, जो मियां साहब का किरदार है, जो मियां साहब की कुर्बानी है, वो आप सबके सामने है और हर पाकिस्तानी के लिए, मगर ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो एक्सपीरियंसेस है रहा है माजी में, हम सब जानते हैं कि ये मौके, ये इस क्रॉस रोड्स पे जहाँ हम करे हैं, ये कितना अहम है। और मैं इस नियत के साथ और इस तरीके, इसलिए हम आज यहाँ मियाँ साहब से मिल रहे हैं कि हम ये चैलेंजेस सिर्फ तब का मुकाबला कर सकते हैं जब मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी शाना बेशाना खड़े हो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।